بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور آج ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں 1965 کی جنگ کے بارے میں، آیا وہ پاکستان نے جیتی یا انڈیا نے جیتی۔ آج 58 سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ بات زیر بحث ہے کہ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم نے جیتی، اگرچہ وہ جنگ بالکل انڈیا ہار گیا، اور اس بری طرح سے ہارا کہ جس کا اظہار کرنا مشکل ہے، کیونکہ نہ وہ زمینی فوج میں زمین پہ کہیں قبضہ کر سکا، نہ وہ اور جبکہ بحریہ ہماری جو ہے وہ ہندوستانی پانی پر یا سمندر پر حکمرانی کرتی رہی، اور وہاں ہمارے جہاز اور ہماری جو آبدوز تھی وہ وہاں پھرتی رہی، لیکن جرت نہیں ہوئی بھارتی طیارہ بردار جہاز کی، اور دلی جو ان کا بڑا جہاز تھا اس کے وہ باہر نہیں نکل سکا، اور بمبئی کی بندرگاہ سے کیونکہ نکلتا تو وہ آبدوز اس کا شکار کر لیتی۔ تو اس خوف سے وہ نہیں لگا، بلکہ یہ ہوا کہ کراچی کے قریب جو ان کا راڈار اسٹیشن تھا دوار کا، اس کو پاکستان بحریہ نے تباہ کر دیا، اور 8 سپٹمبر کو، اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے فضائیہ ہماری جو ہے انڈیا کی فضائی حدود پر حکمرانی کرتی رہی، اور عالم صاحب نے اسکواڈرن لیڈر عالم صاحب نے 1 منٹ میں 5 طیاروں کو نشانہ بنایا اور ان کو ختم کر دیا۔ تو اس لحاظ سے ہر طرف سے چونڈا کی جنگ جو تھی، وہ جو جنگ عظیم دوئم کے بعد میں جو سب سے بڑی جنگ لڑی گئی، وہ چونڈا کے میدان میں لڑی گئی، وہاں پر بھی اس کو کوئی کامیابی نصیب نہیں ہو سکی، اور وہ بری طرح سے وہاں پر پھنسا رہا۔ اور یہ اب جو نئی کتاب ایک شائع ہوئی ہے، جس میں جو کہ پردھان صاحب نے لکھا ہے، RD پردھان صاحب نے، جو کہ اس وقت میں 1965 کی جنگ میں وزیر دفاع میں ایک افسر تھے، انہوں نے چمن صاحب جو کہ وزیر دفاع تھے، ان کی ڈائری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کہ دی 1965 وار، دی انسائڈ اسٹوری، انڈیا پاکستان وار، اور YB چمن کی جو ہے وہ ڈائری ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ تھی، اور یعنی 1965 کی جنگ اگر جاری رہتی تو اس طرح ختم ہوتی کہ پاکستان انڈیا کے دارالحکومت کے دروازے پر دارالحکومت دلی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا، اور پاکستان کا راستہ روکنے کے لیے بھارت کی فوج موجود نہ ہوتی۔ تو اس طرح سے اس کے علاوہ انہوں نے مزید لکھا کہ پاکستان کی مزاحمت اتنی سخت تھی کہ حملہ آور بھارتی فوج جو ہے کمانڈر میجر جنرل نرنجن پرساد نے پاکستانی شاہینوں کے حملے سے اپنی جان بچانے کے لیے وہ جا کے کھیت میں جا چھپا، اور جب وہ باہر نکلا تو اس کے بوٹ جو مٹی ہے اس میں لدے ہوئے تھے، اس میں لتھڑے ہوئے تھے، اور اس کے بیجز جو تھے، نام کا بیج اور اس کے عہدے کا بیج جو وہ نکلا ہوا تھا، اس پر وہ ایک جو ان کے جو لیفٹیننٹ جنرل، یہ میجر جنرل تھے، اور ان کے سے جو بڑا عہدیدار جو تھے، انہوں نے آ کر ان سے پوچھا کہ، اور اس کی داڑھی بھی بڑی تھی، جو کہ یعنی انہوں نے شیو نہیں کیا تھا، ایک دن ہو گیا تھا، اور کیونکہ فوج میں یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کیونکہ ہم نے یہ وراثت جو ہے وہ برطانیہ سے لی ہے، انڈیا نے بھی اور پاکستان نے بھی، تو اگر آپ کے شیو نہ بنا ہو تو یہ بہت بری بات سمجھی جاتی ہے، اور ایک فوجی کے لیے یہ بڑی شرمناک بات ہوتی ہے، تو اس کے شیو بھی نہیں بنا ہوا تھا۔ تو اس نے جو ان کا جو ان کا چیف تھا، لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے کہا کہ تم افسر ہو، کمانڈنگ افسر ہو یا کلی ہو، کیونکہ تمہارے پیر جو ہے وہ اس میں مٹی میں یا اس میں کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور تمہارے بیجز موجود نہیں ہیں، اور تمہارا شیو بڑا ہوا ہے، تو تم تو کلی لگتے ہو۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل صاحب کا نام جو تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ تھا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ اب میں سوال بھی یہ بھی کرتا ہوں ہربخش سنگھ سے، اگر وہ کمانڈ نہیں کر رہا تھا تو اس کو ہٹا کر وہ خود کمانڈ سنبھال لیتے،
اور آگے بڑھتے، لیکن کیونکہ کمانڈ ان کو دی گئی تھی کہ وہ جا کر پاکستان پہ حملہ کریں، اور بالآخر وہ پاکستان لاہور پہ قبضہ کر کے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا کر وہاں جم خانہ میں جا کر شام کو شراب پئیں گے۔ اس کے بدلے میں وہ آدمی جو ہے گنے کے درخت کے جو کھیت تھا، گنے کا کھیت، اس میں گھسا، جو کہ ابھی نیا نیا کھیت لگایا گیا تھا، تو اس میں پانی سب موجود تھا اور کیچڑ تھی، تو کیچڑ میں جا کے چھپا، کیونکہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ وہ اگر وہاں نہیں چھپتا ہے تو پاکستانی فوج کے کیا تو گولی کا نشانہ بن جاتا ہے یا پاکستانی فضائیہ کا نشانہ بن جاتا، تو وہ جا کے چھپا رہا ایک دن اور ایک رات۔ تو انہوں نے بھی ان سے جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ہربخش سنگھ نے پوچھا کہ تم کلی ہو یا کمانڈنگ آفیسر ہو، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ کہا کہ اگر یہ صورتحال رہتی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا قصور کے علاقے پر بھی ان کا سے وہ بھاگ آئے تھے، اور وہ اس بات پہ تیار تھے کہ پاکستان کو پورا جو ہندوستان کا پنجاب ہے بشمول سری نگر کے وہ دے دیتے، اور سری نگر اور دلی کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، بلکہ وہ اگر پاکستانی فوج میں آگے بڑھتی تو وہ دلی پر وہ قابض ہو سکتی تھی، اور پھر لڑائی پھر بعد میں جاری رہتی، لیکن پاکستان کو یہ اس وقت معلومات اتنی نہیں تھی، وہ تو صرف اپنے دفاع میں لگا ہوا تھا، اور اس دفاع کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن ہر جگہ پر اس نے اس کے دانت کھٹے کیے۔ بری فوج نے جو ہے وہ نہ صرف ان کو روکا لاہور کے سرحد کے اوپر، اور BRB نہر کے پل کو توڑا، ہمارے شاہینوں نے اس کو گرا دیا، تو ان کے ٹینک آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور اس قدر شدید مزاحمت کی جس کا اس کا اندازہ میں نے لگانا تو اسی کتاب میں جو کہ RD پرادھان نے لکھی ہے کہ 1965 دا انڈین اسٹوری انڈو پاکستان وار، اور یہ جو کہ YG چون جو ان کے وزیر دفاع ہیں ان کی یہ ڈائری ہے۔ تو وزیر دفاع یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا، جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اس وقت کے جنرل چودھری، ان سے کہا کہ خود جائیں اور سرحدوں کو جا کے حفاظت کریں، دیکھیں کیا صورتحال ہے اور رپورٹ کریں مجھے۔ تو انہوں نے ان کو ٹال دیا، کہنے کا میں جب صورتحال کو دیکھ کے جاؤں گا۔ تو وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ سرحد کی طرف نہیں گیا، اور جو ان کے جو سپاہی تھے، ان کے جو فوجی تھے، بھاگ کر جو ہے واپس آ رہے تھے بے سر و سامان، یہاں تک کہ اپنے وائرلیس سیٹ کو بھی چھوڑ گئے، اور وہ جو ہے وہ وائرلیس سیٹ جو ہے وہ آواز اس میں سے آ رہی تھی، اور گاڑی کو بھی چلتا چھوڑ گئے، جو ان کی جیپیں تھی، سینکڑوں کی تعداد میں جیپیں پاکستان نے پکڑی، اور دنیا کے تمام اخبارات چیخ کر یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا ہار گیا اور پاکستان جیت گیا، مگر اب بھی یہ ہندوستان کے لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم جیتے ہیں، تو اس کو ڈٹائی کہا جائے یا بے شرمی کہا جائے، یہ کیا کہا جائے، لیکن بہرحال یہ 1965 کی جنگ تو وہ ہارے۔ 1971 کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے، ایک بڑی سازش تھی جس میں ہمارے حکمران بھی شامل تھے، اور روس بھی اس میں شامل تھا، تو وہ الگ کہانی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی بات کسی وقت کر لیں گے۔ لیکن ابھی تو ہم اس وقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنگ ہم نے جیتی ہے، اور بڑی کامیابی نصیب ہوئی، جبکہ نہ وہ یعنی زمینی فوج جو ہے زمین پر وہ کوئی کامیابی حاصل کر سکے، نہ فضا میں کوئی کامیابی انہوں نے حاصل کی، نہ انہوں نے کوئی جو سمندر میں کوئی کامیابی حاصل کی۔ یہاں تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ان کا سمندری جہاز، ان کے پاس بحری بیڑا، ان کے وہ یعنی سمندر میں ہی نہیں نکلا، اس خوف سے کہ پاکستان کی جو ابدوز ہے وہ ان کو تباہ کر دے گی۔ وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے یہ باہر نکلے، نیچے چھپی ہوئی تھی سمندر گہرائی میں، نکلے تو ان دونوں کو جہازوں کو ان کی دہلی نام کا جو ان کا جہاز تھا، جو جنگی جہاز تھا، اس کو وہ تباہ کر دیتے، اور ساتھ ساتھ میں جو ان کا بحری بیڑا تھا، جو طیارہ بردار جہاز تھا، اس کو بھی ہماری جو ہے وہ آبدوز اس کو اڑا دیتی۔ تو یہ باہر نہیں نکلے۔ اب بہت سارے علاقے پر سینکڑوں میل کا علاقہ قبضہ کیا، اور ان کی جیپوں پہ قبضہ کیا، ان کے سامان حرب پہ قبضہ کیا، ان کی بہت ساری چیزیں پاکستانی قبضے میں آئی، جس کو اس زمانے میں ساری دنیا کے اخبارات میں دکھایا گیا۔ آسٹریلیا ٹائم نے لکھا کہ پاکستان جیت گیا، اور دوسرے اخبارات نے لکھا، واشنگٹن پوسٹ نے لکھا، کیہان انٹرنیشنل نے جو کہ ایران کا اخبار تھا اس نے لکھا، ہر ایک نے یہ لکھا کہ پاکستان جیتا ہے اور انڈیا کو بری طرح شکست ہوئی ہے۔ تو یہ ایسی کہانی ہے جس کو اگر ہم بار بار دہرائیں، یہ پاکستان کے جو نوجوان فوجیوں کی جرأت اور بہادری کی بے مثال داستان اس میں رقم کی گئی ہے اس جنگ میں،
اور ایسی مثالیں قائم ہوئی ہیں جو کہ میں جو کہ جنگ کی تاریخ میں نہیں ملتی ہیں. تو پاکستانی افواج نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے وہ قابل تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں. ساری دنیا آج بھی ان کی تعریف کرتی ہے، ان کو سراہتی ہے. ان کے کارہائے نمایاں کو اگرچہ 1971 میں اس پر اس کا سایہ پڑا ہے جنگ کا، لیکن وہ جنگ جو تھی وہ ایک عالمی سازش تھی، اور اس میں سارے روس اور امریکہ اور دنیا کے تمام ممالک شامل تھے کہ پاکستان کو شکست ہو، تاکہ پاکستان میں کوئی بڑا ملک نہ بن جائے، ایک طاقتور ملک نہ بن جائے. یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت ہم نے 1962 میں فضا میں بھی پہلا راکٹ چھوڑا تھا، جو کہ ایشیا کے اندر دنیا کا ہم تیسرا ملک بن گئے تھے فضائی میدان میں کام کرنے کے لیے. اب تو انڈیا بہت اس میں آگے بڑھ چکا ہے، اور دعوے جو چاند تک بھی انہوں نے اپنی پہنچ کر لی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے، اور اس صورتحال کا جو اس وقت پیدا ہو گئی ہے، یہ ان بیلنس پیدا ہو گیا ہے، اس کو کیسے اس کا مقابلہ کرتا ہے. ہمیں یقین ہے کہ پاکستان اس کے اندر بڑی کامیابی کے ساتھ اس معاملے کو دیکھے گا، اور ضرور جو صورتحال ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ان کی جو خلائی برتری جو حاصل ہے